بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات۔ دوستوں، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں چمکا، اور اس نور کی برکت سے ہر طرف ایک عجیب سکون پھیل گیا۔ لیکن اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں صبر، امتحان اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا انتظار ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے کاروباری سفر پر شام یعنی سیریا کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کے لوگ اکثر تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے تھی، اور ان کی آنکھوں میں امید کا ایک انوکھا اجالا چمک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر ہر کوئی کہتا، یہ نوجوان بہت پاک نظر ہے، اس کے چہرے پر ایک انوکھی رونق ہے۔ لیکن دوستوں، تقدیر کی لکیروں میں کچھ اور لکھا تھا۔ واپسی کے دوران حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور یثرب، جو بعد میں مدینہ کہلایا، وہاں ٹھہر گئے۔ بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ سفر جاری نہ رکھ سکے۔ مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہی تھیں، دن گن رہی تھیں کہ کب ان کے شوہر سفر سے لوٹیں گے۔ لیکن اچانک خبر آئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ سوچئے دوستوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک نازک حالات میں تھی۔ پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پل رہی تھی، اور آنکھوں سے شوہر کی جدائی کا غم چھلک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال صرف 25 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہوا۔ اس خبر نے پورے مکہ کو ہلا دیا۔ حضرت عبداللہ کی سچائی اور نیکی سب کو معلوم تھی، لیکن سب سے بڑا صدمہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہوا۔ ایک نوجوان بیوی جس کے سپنوں میں نیا گھر، نئی زندگی اور آنے والے بچے کی خوشیاں تھیں، مگر دوستوں اچانک تنہا رہ گئی۔ یہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے دل کو تسلیم کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے، جو امانت اس نے مجھے دی ہے وہی میرے غم کا محرم ہوگی۔ اس طرح ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ لیکن دوستوں، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا کوئی انسان نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی بڑی مصیبت آئے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ انہوں نے آنسو پوچھے اور اپنے اجنمے بیٹے کی طرف پیار سے ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، تو ہی میری تسلی ہے، تو ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستوں، سوچئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی یہ سفر کس طرح شروع ہوا۔ ایک یتیم بچے کا، جس کی تربیت سیدھے اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہونے والی تھی۔ یہ صبر اور حکمت کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو تنہائی میں بھی اس کا سہارا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
دوستوں ذرا سوچئے، عرب کی اس ویران سرزمین میں جہاں ظلم اور اندھیرا پسرا ہوا تھا، اس رات کا منظر کیسا ہوگا جب ساری کائنات ایک نور کے انتظار میں تھی۔ رات نے اپنی چادر اوڑھ لی تھی، ریگستان کی ریت ٹھنڈی ہوا میں سرسراتی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن اس رات ان کی چمک میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا۔ مکہ کی گلیاں جیسے ٹھہر گئی ہوں، ہوا میں ایک نورانی مہک تیر رہی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تھیں، دل میں عجیب سی بے چینی اور ساتھ ہی سکون کا احساس، جیسے کوئی بہت بڑی رحمت اترنے والا ہو۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ اس رات انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک ایسی روشنی نکلی جن سے شام یعنی دمشق کے محلوں تک کو روشن کر دیا۔ دوستوں یہ کوئی سادھارن عام رات نہیں تھی، کہتے ہیں کہ اس رات پوری دنیا میں عجیب و غریب گھٹنائیں بھی ہوئیں۔ شیراز یعنی فارس کا صدیوں پرانا آگ کا مندر، جس کی آگ کبھی بجھی ہی نہیں تھی، وہ بجھ گیا۔ جھیل ساوا کا پانی اچانک سوکھ گیا، آسمان میں تارے یوں چمکنے لگے جیسے خوشخبری سنا رہے ہوں۔ دنیا جیسے کہہ رہی تھی کہ رحمت کا سردار آ چکا ہے۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا، سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک نور کا طوفان اتر آیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جیسے ہی وہ پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ ان سے ایک روشنی نکلی جس نے مکہ کے گھروں کو روشن کر دیا۔ میں نے اس روشنی میں شام کے بازاروں اور سیریا کے قصر یعنی محل دیکھ لیے۔ دوستوں سوچئے، وہ بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کی آنکھوں میں کتنا نور ہوگا کہ پوری دنیا چمک اٹھی۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ تھا جس کی خاطر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دعا کرتے آئے تھے۔ اس رات ابو لہب کی لونڈی سویبہ دوڑ کر خوشخبری سناتی ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر گھر گھر میں یہ خبر پھیل گئی، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ پوری کائنات کی یعنی پوری دنیا کی تقدیر بدل دے گا، سبحان اللہ۔ لیکن دوستوں یاد رہے، جب یہ نور آیا تو پتا کا سایہ یعنی باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آیا تھا تاکہ دنیا سمجھے، دنیا جانے کہ اس کی تربیت، اس کی حفاظت اور اس کی ترقی انسانوں کے سہارے سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہوگی۔ اس رات آسمان نے سکون کی چادر اوڑھ لی، زمین نے اپنی باہوں میں ایک انمول موتی لیا، فرشتے سجدہ کرتے رہے اور کہکشاں جھکتی رہیں۔ دوستوں یہ وہی رات تھی جب اندھیرے مٹ گئے اور روشنی کا آغاز ہوا، سبحان اللہ۔ وہ رات جب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سے کہنے میں جو غلطی ہو اسے معاف عطا فرمائے۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ،
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔